الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کے بعد قرآن مجید کا 26واں پارے کی سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا ہے، اور پھر رسالت کے ذکر کرنے کے فوراً بعد اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ علماء، مشائخ، فضلاء سب موجود ہیں اور سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بارہا جا بجا ہمیں ایسا مقام ملتا ہے کہ جہاں اللہ نے اپنے نبی کا ذکر کرتے ہی فوراً اپنے نبی کے صحابہ کا ذکر کیا۔ مثلا ایک دو آیتیں پڑھ کر میں اپنے موضوع کو جلدی سے آگے بڑھاؤں کیونکہ 10 منٹ کا وقت ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ ایک اور قرآن مجید کا مقام ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایک اور مقام آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الغرض۔ بہت سارے مقامات ایسے نظر آئیں گے کہ جہاں اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کے ساتھ اپنے نبی کے صحابہ کے ذکر کو جوڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے صحابہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ نبی کے صحابہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ محمد الرسول اللہ ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے کی دلیل والذین معہ ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ غور کریں گے اس پر، ایک چھوٹا سا جملہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اگر آپ اس کے اندر غور کریں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کی شناخت ہے، پہچان ہے۔ پہلی چیز کس طرح شناخت اور پہچان ہے؟ وہ اس طرح شناخت اور پہچان ہے کہ دیکھیے، ایک ہے سورج، میں عرض اس لیے کر رہا ہوں مثال دے کر تاکہ بات دماغ میں بیٹھ جائے۔ ایک ہے سورج اور ایک ہے سورج کی کرنیں۔ سورج کی کرنیں دلیل ہوتی ہیں اس بات پر کہ سورج ہے، دلالت کرتی ہیں۔ ایک ہے چاند، ایک ہے چاند کی چاندنی، چاند کی چاندنی بتاتی ہے کہ چاند ہے۔ ایک ہے ستارہ اور ایک ہے ستارے کی درخشانی، ضوفشانی، اس کی درخشانی بتاتی ہے، دلیل ہے اس بات پر کہ ستارہ ہے۔ ایک ہے درخت اور ایک ہے درخت کے پتے، اس کی ٹہنیاں، اس کے پھل، یہ پتے، یہ ٹہنیاں دلیل ہے اس درخت کی، وہ بتاتی ہے کہ یہ ایک درخت ہے۔ ایک ہے آسمان سے اترتی ہوئی بارش اور ایک ہے آسمان سے اترتی ہوئی بارش کے قطرے،
وہ قطرے دلیل ہے بارش کی۔ امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے میرے دوست، میرے بزرگوں۔ دوسری وجہ یہ ہے، اللہ دوسری بات یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں سورج کو تو مانتا ہوں لیکن میں سورج کی کرنوں کو نہیں مانتا۔ امید ہے اس بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ کوئی اگر یوں کہے کہ میں چاند کو تو مانتا ہوں لیکن چاند کی چاندنی کو نہیں مانتا، کوئی اگر یوں کہے کہ میں ستاروں کو تو مانتا ہوں لیکن ان کی درخشانی کو نہیں مانتا، کوئی اگر یوں کہے کہ میں بارش کو تو مانتا ہوں لیکن اس کے قطروں کو نہیں مانتا، کوئی اگر یوں کہے کہ میں پیر کو تو مانتا ہوں لیکن میں اس کے مریدوں کو نہیں مانتا، کوئی اگر یوں کہے کہ میں استاد کو تو استاد مانتا ہوں لیکن میں اس قابل لائق ترین استاد کے شاگردوں کو نہیں مانتا، کوئی اگر یوں کہے کہ میں امام کو امام مانتا ہوں لیکن میں اس کے مقتدیوں کو نہیں مانتا، کوئی اگر یوں کہے کہ میں اس کو سپاہ سالار کو مانتا ہوں لیکن میں اس کے سپاہیوں کو نہیں مانتا، وہ انتہائی درجے کا احمق ہوتا ہے، بیوقوف ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج ہو اور اس کی کرنیں نہ ہو۔ ماننا پڑے گا، سورج کو بھی ماننا پڑے گا، سورج کی کرنوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول کو نہیں مانیں گے، اور صحابہ کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم صحابہ کو نہیں مانتے اور اگر یوں کہہ دیں کہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے تو پھر تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو ہے ہی نہیں مسلمان۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو اس لیے ہیلا یہ کیا، ان کی فریب کاری یہ ہوئی، ان کا دجل یہ ہے یا ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو تو مانو لیکن اللہ کے رسول کے صحابہ کو نہ مانو۔ یہ ہے، حالانکہ یہ لازم ملزوم ہے، لازم ملزوم۔ سورج کی کرنیں اور سورج لازم ملزوم، چاند اور چاند کی چاندنی لازم ملزوم، بارش اور بارش کے قطرے لازم ملزوم ہے۔ ماننا پڑے گا۔ اگر حضور کو آپ آسمان نبوت کا سورج کہتے ہیں تو اس سورج کی کرنوں کو بھی ماننا ہوگا۔ اگر آپ چاند ہیں تو اس کی چاندنی کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر آپ ستارے ہیں تو آپ کی درخشانی کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر آپ ابر رحمت ہیں تو اس بارش کے قطروں کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر آپ امام ہیں تو آپ کے مقتدیوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر آپ پیر ہیں تو آپ کے مریدوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر آپ سپاہ سالار ہیں تو آپ کے سپاہیوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر آپ رسول ہیں تو صحابہ آپ کے امتی ہیں۔ اگر آپ نبی ہیں تو صحابہ آپ کی نبوت کے چشمدید گواہ ہیں۔ اگر آپ سپاہ سالار ہیں تو صحابہ آپ کے سپاہی ہیں۔ اور میرے دوست، میرے بزرگوں، اگر آپ شمع ہیں تو صحابہ اس شمع کے پروانے ہیں۔ اور اللہ کی قسم، اگر کائنات کے اندر روئے زمین پر اللہ کے رسول جیسی کوئی شمع نہیں ملے گی تو صحابہ جیسے پروانے بھی نہیں ملیں گے۔ اور ایک دوسری بات سمجھا کر، دوسری بات بھی بڑی اہم ہے کہ شرف صحابیت، ایک ہے شرف ختم نبوت، یہ دونوں بھی کس طرح آپس میں جڑے ہوئے۔ انا خاتم النبی لا نبی بعد، خاتم النبیین کا یہ وہ شرف ہے، یہ وہ اعزاز ہے کہ جو میرے اور آپ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہو۔ اور شرف صحابیت یہ خاتم النبیین کے ساتھ اس طرح لازم اور ملزوم ہے کہ جس طرح قیامت کی صبح تک نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک صحابی کے بعد کوئی صحابی بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ علم حاصل کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے عالم بنا جا سکتا ہے،
علامہ بنا جا سکتا ہے، مفسر، محقق، محدث بنا جا سکتا ہے، بہت بڑا اسکالر بنا جا سکتا ہے، انسان بڑے بڑے مرتبے حاصل کر سکتا ہے، لیکن ساری زندگی محنت کر کے، کوشش کر کے، پیسہ پانی کی طرح بہا کر شرف صحابیت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے اور سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے قسم کھا کر واللہ لمشہد رجل منہم مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح۔ اگر کوئی شخص جس کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ اس نے اللہ کے پیغمبر کو صرف ایک دفعہ دیکھا ہے، صرف ایک دفعہ، اس اعزاز کو اٹھا کر اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کے علاوہ ایک شخص ہو اس کو نوح علیہ السلام کی عمر دے دی گئی ہو، نوح علیہ السلام کی عمر 1750 سال، 1750 سال کی نمازیں، 1750 سال کے روزے، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہتا ہے ایک مرتبہ میرے چہرے کو دیکھنے سے جو اس کو اعزاز ملا ہے، اس اعزاز کو وہ پا نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔